وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈاکہ چوری نہیں کی، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو فوراً پاگل ہو جائے گا۔ برصغیر پاک و ہند میں ضعیف الاعتقادی بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو لوگوں کا کم معیار تعلیم بھی ہے، اور لوگ اکثر جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور وہ اکثر مزاروں پہ لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور ڈھونگی بابے ان کو لوٹتے ہیں۔ مگر میں آج ایک ایسے مزار کی بات کر رہا ہوں جس کو حکومت پنجاب اور محکمہ اوقاف نے پرمیشن دی ہوئی ہے اور اس کو مانا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے فیصلے جو عدالت کے بھی ہیں، اور عدالت بھی اس پہ آرڈر جاری کرتی ہے، ججز جا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ جلدی کروانا ہے تو پھر آپ میاں بکھے کے مزار پر چلے جائیں۔ وہ فیصلے جو چوری کے ہیں، یا کوئی جرم ہو گیا ہے، یا کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو وہاں پر اس کا فیصلہ ایک دن میں یا 2 دن کے اندر اندر ہو جاتا ہے۔ یہ کرامتی پیر کون ہے، ان کا تعلق کس شہر سے ہے، اور یہ کیا کرامت دکھاتے ہیں، آئیے آج کے ویلاگ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان، اور میں ہوں مشکور زادی۔ پنجاب کا علاقہ ہے جھنگ سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دربار ہے جو میاں بکھے کا دربار کہلاتا ہے۔ جھنگ میں رہنے والے تمام لوگ اس میاں بکھے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری کی جس نے کی ہو، یا اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جسے وہ مان نہیں رہا ہو، اور لوگوں کو شک ہو کہ یہ کام اسی نے کیا ہے، تو وہ ایک تھانے کچہری جانے کی بجائے یا عدالت جانے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ اس کو میاں بکھے کے مزار پر لے جاؤ۔ اب میاں بکھے کے مزار پر جا کر وہاں پر مزار پر ایک کنڈی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو چور ہے، یا جو وہ جس نے وہ جرم کیا ہے، کسی کو کوئی چیز اٹھائی ہے، بھینس اٹھا لی ہے، یا کسی کے گھر جو اس نے کوئی بری حرکت کی ہے، تو وہ اس سے قسم لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر دروازے پہ جا کر کنڈی کھولو اور اندر جا کر کہو کہ میں نے یہ سونا نہیں اٹھایا، میں نے یہ بھینس نہیں اٹھائی، میں نے اس کی بکری نہیں چرائی، یا میں نے اس خاتون کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اور واپس آ کر کنڈی لگاؤ۔ اور اگر یہ بات بڑی مشہور ہے، مستند ہے، کہ اگر وہ شخص سچا ہوا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے جھوٹی قسم کھا کر وہ واپس آئے گا تو اس کا بہت زیادہ یا جانی نقصان ہو جائے گا، یا اس کا مالی نقصان ہو جائے گا، یا پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے ذہن پہ اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات یہاں تک تو ٹھیک تھی کہ لوگ اس کو مانتے ہیں، مگر اس کو جو گارنٹی ہے، شیورٹی ہے، اتھینٹسٹی ہے، وہ وہاں کی جو عدالتیں ہیں اور محکمہ اوقاف نے دی ہے، وہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ وہاں پر ایک باقاعدہ جب وہ فیصلے کے لیے عدالت میں جاتے ہیں تو بعض ججز ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اگر آپ نے فوری انصاف لینا ہے تو اس کو میاں بکھے کے دربار پر لے جاؤ۔ اب میاں بکھے کے دربار پر محکمہ اوقاف نے ایک فلیکس لگا رکھا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر قسم کا طریقہ کیا ہے، اس کی فیس کیا ہے، جو جرم کرنے والا ہے یا جو الزام لگانے والا ہے وہ کتنے پیسے پے کریں گے، اور پھر اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو ایک متولی ہے یا ملنگ ہے وہ ان کے ساتھ جائے گا اور دیکھے گا کہ کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اول تو وہ جو چور ہے یا وہ جو مجرم ہے جس نے خطا کی ہوئی ہے وہ وہاں جو جاتا ہی نہیں ہے اور وہ اپنی خطا مان لیتا ہے، اور اگر وہ اب چلا بھی جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے جب دربار سے ان کے انٹرویو کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو عدالت ہے وہاں سے یا پولیس کے ذریعے یا محکمہ اوقاف کے ذریعے تقریباً 100 سے 200 کیسز ہر مہینے آتے ہیں، یعنی کہ ڈیلی وہاں 2 سے 3 لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، امیڈیٹ ان کو ریلیف ملتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے دور میں بھی کرامتی لوگ تو موجود ہیں، لیکن ہمیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف اور صرف ایسے اتھینٹک جو بزرگان دین ہیں جن کا تعلق شعراء افاق ہیں، جن کا بہاؤالدین ذکری کو کہہ لیں آپ، شاہ شمس تبریز کہہ لیں، لال شہباز قلندر کہہ لیں، اور خاص طور پہ جو دادا علی حجویری ہیں، وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے دربار پر آپ جائیں گے تو آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ خدا کے واسطے آپ سے منت ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کے منت ہے کہ جو گلی محلے میں دربار بنے ہوئے ہیں یہ کسی طرح کے کامل پیر نہیں ہیں، یہ فرضی لوگوں نے اپنی ڈھونگ کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ سوائے اپنے ایمان کے نقصان کے کچھ اور نہیں کریں گے۔